بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدم وہو نجس من ذی النفس وما شک فی القید یحکم بطہارتہ والخارج بالحق مع شک فی دمیتہ طاہر وہاکذا المشکوک من جہت ظلم ولا یجب الاستعلام وان امکنا بسہولۃ۔ نجاسات کی فہرست میں 5ویں نمبر پر جس نجس کا ذکر ہے وہ ہے خون۔ اس خون کے بارے میں تفصیل یوں ہے کہ آیا وہ خون جہندہ رکھنے والے جانور کا ہے یا خون جہندہ رکھنے والے جانور کا نہیں ہے۔ ایک آیا جو خون ہے ہمیں اس کے دمیت کا یعنی اس کے خون ہونے کا یقین ہے یا شک ہے کہ پتہ نہیں یہ خون ہے یا خون نہیں ہے، یہ بحث ہے۔ خوب اسی طرح فرماتے ہیں ایک بحث ہے کہ آیا اگر ہمیں کنفرم نہ ہو کہ یہ خون ہے تو آیا تحقیق کرنا تفحص کرنا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم مکمل تحقیق کر کے کنفرم کریں کہ یہ خون ہے یا نہیں، یا ایسا تفحص واجب نہیں ہے؟ یہ 4-5 نکات ہیں۔ ہم یوں اس کو شروع کرتے ہیں کہ نمبر 1، خون فی الجملہ کچھ خون ایسے ہیں کہ جن کا نجس ہونا یقینی ہے، متفق علیہ ہے، ضروریات اور بدیہیات فقہیہ میں سے ہے کہ وہ نجس ہیں، یہ تو ہو گیا کنفرم۔ آگے قید جو لگائی کہ وہ من ذی نفس سائلہ کہ خون جہندہ رکھنے والے جانور کا خون نجس ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر جو خون جہندہ نہیں رکھتا، چونکہ نجاست کے لیے قید ذکر کیا ہے کہ اس جانور کا حیوان کا خون نجس ہے جو خون جہندہ رکھتا ہو، تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس پر بھی دلیل چاہیے ہوگی، اس قید پر۔ تو مقابل میں کہے گا کہ پھر جو خون جہندہ نہیں رکھتا، پھر اس کا مطلب ہے اس کا خون پاک ہوگا، اس لیے کہ نجاست کے لیے ذی نفس سائلہ کی قید بیان کی گئی ہے، تو جہاں قید نہ ہوگی پھر وہ طاہر ہوگا۔ خوب اس پر ہمیں دلیلیں چاہیے۔ اگر ایک مائع کے خون ہونے کا، دم ہونے کا علم ہے، یقین ہے، تو اب اگر وہ خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا ہے تو وہ نجس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، خون جہندہ نہ رکھنے والے کا ہے تو وہ پاک ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ لیکن اگر ہمیں شک ہو کہ یہ خون جو لگا ہے آیا یہ خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا ہے یا خون جہندہ نہ رکھنے والے حیوان کا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حکم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی۔ یا خود ہم نے جسم پر خارش کی، ناخن سے کسی چیز سے اندر سے کوئی مائع چیز کوئی مادہ نکلا، اس میں شک ہے کہ یہ خون ہے یا خون نہیں ہے، یعنی خود اس کی دمیت میں شک ہے کہ یہ خون ہے بھی صحیح یا نہیں، دونوں صورتوں میں یہ محکوم بالطہارت ہوں گے۔ کیوں؟ اصالت الطہارہ۔ ٹھیک ہے جی۔ خوب
اب درمیان میں ایک چھوٹا سا اشارہ کیا آیت اللہ روحانی دامت ظلہ العالی نے، وہ اشارہ یہ ہے کہ آیا دم من حیث الدم، یعنی طبیعت دم، بس جو خون ہے وہ نجس ہے، یعنی ہر وہ مائع جو مصداق دم ہے بس وہ نجس ہے، جس کو ہم یوں کہیں کہ طبیعت دم نجس ہے۔ اب اس بحث کو انہوں نے یوں مطرح کیا کہ کچھ خون تو ہیں کہ جن کی نجاست پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ اگر کسی کے جسم پر زخم ہوا اور زخم سے خون نکلا وہ خون نجس ہے۔ اسی طرح وہ جو ناک سے نکسیر بہتی ہے جو خون نکلتا ہے، دلیل آ گئی، روایت نے کہا کہ وہ بھی نجس ہے۔ یا ہم نے کوئی دانت نکلوایا اس کے ساتھ خون نکلا، دلیل آ گئی۔ کچھ خون ایسے ہیں کہ جو مختلف موارد پر جن کا احادیث مبارکہ میں ذکر ہوا اور ان کی نجاست کا علم ہو گیا، لیکن اگر ہم ان روایات کو لیں تو پھر تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں فلاں، یعنی 1 2 3 4، یعنی کچھ خون ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ہوا وہ تو ہو گیا نجس، پھر اس کا مطلب ہے پھر باقی نجس نہیں ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ خاص قسم کے خون ایسے ہیں، دماغ ایسے ہیں کہ جو نجس ہیں، طبیعت دم نجس نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اگر ہم ارتکاز کو دیکھیں کہ ہر وہ شخص جو شریعت محمدی کو مانتا ہے، اگر ہم اس سے پوچھتے ہیں یا وہ خود بیان کرتا ہے تو وہ دم من حیث الدم، وہ طبیعت خون کو نجس سمجھتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی طبیعت نجس ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ایک روایت ہے، ابھی ہم پڑھتے ہیں، اس روایت میں بھی لفظ دم کا استعمال ہوا، اس دم کے ساتھ کوئی قید بھی نہیں ہے، تو جب قید نہیں ہے تو وہ اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ طبیعت دم نجس ہے، یعنی ہر وہ مائع جس کو خون کہا جائے گا بس وہ نجس ہے۔ پس یہ 2 چیزیں ہمارے پاس طبیعت دم کی نجاست برداشت کرتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور دلیل ایسی نہیں ہے۔ باقی 2-3 چیزیں ہیں وہ آسان سی ہیں کہ اگر ہمیں شک ہو کہ یہ خون ہے یا نہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پاک ہے، وجہ اصالت الطہارہ، یا اگر ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ خون ہے یا غیر خون ہے، الی آخر ہی، وہ آسان چیز ہے۔ الدم، نجاسات کی فہرست میں 5ویں نمبر پر جس نجس کا ذکر ہے وہ ہے الدم، یعنی خون۔ ہوا نجس من ذی النفس، خون نجس ہے لیکن اس حیوان کا جو خون جہندہ رکھتا ہے۔ وما شک فی القید، خون تو لگا ہے لیکن قید میں شک ہے کہ آیا یہ جس حیوان کا خون ہے وہ خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں، یحکم بطہارت، اس پر طہارت کا حکم کیا جائے گا، یعنی ایسا دم محکوم بطہارت ہوگا۔ اب ترتیب سے سمجھنے کیا مطلب، یعنی جب تک یہ یقین نہ ہو کہ یہ خون جہندہ رکھنے والے جانور کا خون ہے تب تک وہ نجس نہیں ہوتا۔ والخارج بالحق، حق کہتے ہیں یہ خارج کرنا، جسم پر آپ نے خارج کی اور اس سے کوئی مادہ باہر نکلا۔ ما شک فی دمیت، اب آپ کو شک ہے کہ یہ جو چیز باہر نکلا ہے آج یہ خون ہے، یعنی اس کو دم کہتے ہیں یا دم، اگر مشکوک ہو اس کا دم ہونا، طاہر، وہ بھی پاک ہے۔
وَهَكَذَا الْمَشْكُوكُ مِنْ جِهَةِ الظُّلْمَةِ، اگر اندھیرا بہت ہے، کوئی مادہ نکلا ہے لیکن اس مادے کا دم ہونا کنفارم نہیں ہے، تو بھی فرماتے ہیں ہَكَذَا، وہ بھی پاک ہے۔ وَلَا يَجِبُ الْاِسْتِعْلَامُ، وہ اندھیرے کی وجہ سے یا شک کی وجہ سے جو ہمیں شک ہے کہ خون ہے یا نہیں ہے، اس کا استعلام علم حاصل کرنا، یعنی اس کی تحقیق کرنا، جستجو کرنا، کنفارم کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ أَمْكَنَ، چاہے آسانی سے اس کی تحقیق کی بھی کیوں نہ جا سکتی تو بھی واجب نہیں۔ ہاں اگر آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں مطمئن ہونے کے لیے کوئی حرج بھی نہیں ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا۔ خوب، یہ تو ہو گئے سارے حکم۔ وَالْمُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ، اب ہم آگے ادلہ میں کہ اس پر دلیل کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ خون نجس ہے، فرماتے ہیں اما نجاست الدم فی الجملہ، جہاں تک ہے کچھ خون ایسے ہیں، 100% کی بات نہیں ہے، بالجملہ نہیں، فی الجملہ، کہ ان کا نجس ہونا فمتسالم علیہا، اس پر تو تمام کا اتفاق ہے۔ بل من ضروریات الفقہ، بلکہ بدیہیات فقہیہ میں سے ہے کہ کچھ خون تو یقیناً نجس ہیں، ٹھیک۔ وقد دلت علی ذلک روایات کثیرہ، اور اس پر بہت ساری روایات موجود ہیں جو مختلف موارد میں دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً کا دم الرعاف، یہ جو ناک سے خون بہتا ہے، وَقَلِعِ السِّن، یا دانت نکلواتے ہیں جو اس سے خون نکلتا ہے، والجروح، یا جو زخم آتے ہیں۔ اب ان موارد پر روایات نے کہا کہ یہ سارے خون نجس ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، ہمارے پاس روایت آ گئی۔ وَمِنْ ہونا، پوری توجہ کرنی ہے اس پیرے کو سمجھنے کے لیے، ادھر ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو وہ خاص موارد کو بیان کرتی ہے۔ مثلا روایت کیا کہتی ہے کہ گرمی کی وجہ سے جو ناک سے نکسیر بہتی ہے وہ خون نجس ہے، یہ کنفرم ہو گیا۔ دانت نکلوایا ہے، اس سے جو خون نکلا ہے نجس ہے، کنفرم ہو گیا۔ آپ کے جسم پر کسی حصے پر کٹ لگا ہے، زخم آیا، خون نکلا ہے، یہ تو ہو گئے موارد، یہ تو ہو گئے۔ لیکن چند موارد، 1 2 3 4 8 10، وہ تو ہو گئے بیان حدیث میں کہ یہ بھی نجس، یہ بھی نجس۔ اب چونکہ موارد کو بیان کیا گیا کہ جو فلاں خون ہے، جو فلاں وجہ سے نکلتا ہے، وہ تو ہو گیا نجس، چلو وہ تو ہو گیا کنفرم، اگر وہ سبب ہوگا، وجہ ہوگی تو ہو جائے گا نجس۔ یشکل الحصول علی عموم یقتضی نجاست طبیعی الدم، اب ہمارے پاس ایک مشکل آ گئی، کیا کہ جو طبیعت دم ہے، جو طبیعت خون کے دم من حیث الدم، کیا مطلب؟ آیا ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ جو بالعموم دلالت کرتی ہو کہ ہر وہ مائع جو دم ہوگا بس نجس ہے؟ ایسے عموم کا حصول مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ بایمانہ کہ روایات موارد خاصہ کو بیان کر رہے ہیں کہ جو دانت نکلوانے سے خون نکلتا ہے نجس ہے، جو زخم کو نکلتا ہے نجس ہے، فلاں فلاں، جبکہ ہم تو دیکھنا ہے کہ آیا طبیعت خون یہ نجس ہے یا نہیں ہے، کوئی ایسا عموم، کوئی ایسی دلیل، تھوڑا سا مشکل ہے۔ اللہم، ہاں 2 دلیلیں ہمارے پاس بن سکتی ہیں کہ ہم ان کے ذریعے یہ استدلال کر سکتے ہیں، کیا کہ طبیعت دم، کہ ہر وہ مائع جو خون کہلائے گی وہ نجس ہے۔ وہ 2 دلیلیں کون سی ہیں؟ کہ ان یتمسک بالارتکاز، کہ ہم تمسک کریں ارتکاز ذہنی سے، کہ ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی لوگ شریعت کو مانتے ہیں، جو پابند شریعت ہیں، ان سب کے ذہن میں یہ بات مرتکز ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں، کس بات کے؟ کہ وہ سارے کہتے ہیں کہ خون نجس ہے، الدم نجس۔ اگر ہم اس ارتکاز کو لیں، القاضی بالموجبۃ الکلیہ، جو حکم کرتا ہے موجبہ کلیہ، کیا
کہ کلو دمن نجسن، یہ جو ارتقاء ذہنی ہے، یعنی اگر ہم روایات سے ہٹ جائیں تو وہ ارتقاء یہ کہتا ہے کہ کلو دمن نجس، کہ ہم دیکھتے ہیں سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ خون لگا ہے نجس ہے، وہ آگے پھر قیود میں نہیں جاتے کس چیز کا ہے کس چیز کا نہیں۔ ایک یہ اس کو دلیل بنا سکتے ہیں، او یا پھر ہمارے پاس روایت موثقہ ہے عمار کی، جس میں دم کی نجاست کا پتہ چلتا ہے مطلقہ، کوئی قید نہیں ہے۔ کیسے؟ او بِإِطْلَاقِ موثقۃ عمار عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، سئل عما تشرب منہ الحمامہ، امام سے سوال کیا گیا کہ ایک پانی ہے یا کوئی مائع چیز ہے کہ جس سے کبوتر وہ شرب کرتا ہے، وہ پیتا ہے، آیا ہم اس سے پی سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا کل ما اوکلا لحمہ، کہ ہر وہ شے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، فتوضع من سورہ وشرب، اس کی بچت سے، سور کہتے ہیں بچت کو، یعنی جھوٹا تلچھڑ جو بچہ ہے، آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، وشرب اور پی بھی سکتے ہیں۔ الا ان تری فی منقارہ دما، مگر یہ کہ تو اس کی منقار میں چونچ میں خون دیکھے، فَإِن رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَمًا، اگر تو دیکھتا ہے کہ اس کی چونچ پر خون لگا ہوا ہے، فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ، پھر نہ تو اس باقی معنی سے وضو کر، وَلَا تَشْرَبْ، اور نہ ہی تو پی۔ اب دیکھو امام نے کیا فرمایا، إِلَّا أَن تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَمًا، اب یہ لفظ دم مطلق استعمال ہوا ہے، کوئی قید اس میں نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ بِمُقْتَضَىٰ إِطْلَاقِ كَلِمَةِ دم، اب چونکہ اس روایت میں لفظ دم استعمال ہوا بغیر قید کے ہوا، یدل، یہ دلالت کرتا ہے علی نجاست مطلق دم، کہ نہیں جو خون ہے بس وہ نجس ہے، مطلق کس کے مقابل میں؟ وہ جو روایات کہتی ہیں کہ زخم کا خون نجس ہے، دانت کا خون نجس ہے، وہ تو موارد خاصہ ہیں، لیکن اس سے البتہ ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ اس روایت میں لفظ دم کو جو مطلق استعمال ہوا، یہ اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ بس مطلق دم نجس ہے، وہ چاہے اس کا سبب کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ اب یہاں پر بحث ہے کہ آیا اس ارتقاء ذہنی، یہ جو ہمارے اذہان میں یہ بات موجود ہے، راسخ ہے کہ بس جو خون ہے نجس ہے، اور یہ روایت بھی موجود ہے کہ جس کے اطلاق سے ہم عموم کو ثابت کر سکتے ہیں، یترتب علی وجود العموم المذکور الحکم بنجاست دم البیضاء، اگر ہم اس روایت کے اس اطلاق سے عموم کا استنباط کرتے ہیں، اگر ہم اس روایت کے عموم کو مان لیں کہ اس کے مطابق مطلق دم نجس ہے، یا اس ارتقاء ذہنی کو مان لیں، تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ بے نجاست دم البیضاء، اگر ایک انڈا ہو اور اس انڈے میں خون ہو تو اس کا مطلب وہ بھی نجس ہوگا، کیوں؟ چونکہ جب مطلق دم نجس ہو گیا، وہ چاہے انڈے میں ہو چاہے غیر بیضاء میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے خلاف بناء علی دم، اور اگر ہم اس عموم کو قبول نہیں کرتے تو پھر ہم کہیں گے جو انڈے میں موجود خون ہے وہ نجس نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم عموم کو نہیں مانیں گے تو پھر انڈے والے خون کا تو کہیں ذکر نہیں ہے نجاست کا، پھر وہ نجس بھی نہیں ہوگا۔ خوب، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالطَّهَارَةِ، پھر ہم اس انڈے میں اگر خون بن جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ محکوم بالطہارت ہے، کیوں؟ لِأَصَالَةِ الطَّہارَةِ، قاعدہ طہارت جاری کریں گے جب تک نجاست کا یقین نہ ہو۔ خوب جناب، اگر انڈے والے، اگر ہم عموم کو نہیں مانتے اور انڈے میں اگر خون بن گیا اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے، فرماتے ہیں پاک ہونا اور شے ہے، لیکن کھانا پھر بھی جائز نہ ہوگا، کیوں؟ اس لیے غایتہ لا یجوز اکلہ، کھانا پھر بھی جائز نہ ہوگا، کیوں؟ لِإِطْلَاقِ دلیل، کچھ قرآن میں کیا ہے؟ وہاں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، وہاں مطلق دم کو حرام قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لہذا چاہے پاک ہو بھی صحیح، کھانا پھر بھی جائز نہ ہوگا۔ ختم۔
خوب، یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی کہ فی الجملہ کچھ خون ایسے ہیں جن کا نجس ہونا متفق علیہ ہے، بدیہیات فقہیہ میں سے ہے، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ جو خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون ہے وہ ہو نجس ہے۔ اما طہارتہ من غیر ذی النفس، لیکن وہ حیوان جو خون جہندہ نہیں رکھتا، اس کا خون وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ کیوں؟ لِأَصَالَةِ الطَّہارہ، وہی قاعدہ طہارت جاری کریں گے۔ بعد عدم تمامیت العموم، اور اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ جو روایات دم کی نجاست کو ثابت کرتی ہیں ان سے عمومیت ثابت نہیں ہوتی، مطلق دم کی نجاست ثابت نہیں ہوتی، تو اس بنیاد پر ہم قاعدہ طہارت جاری کریں گے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر ہم اس بات کہیں کہ نہیں جی نہیں، ابھی ہم نے روایت بھی پڑھی ہے اور ارتقاء سے ذہنی بھی ہے کہ مطلق دم عموم ثابت ہے ان روایات سے کہ جو طبیعت دم ہے بس وہ نجس ہے، فرماتے ہیں امکن التمسک، پھر ہمارے پاس ایک اور دلیل ہے، کس پر؟ کہ خون جہندہ نہ رکھنے والے جانور کا دم پاک ہے، پھر ہم اس کے لیے تمسک کریں گے۔ روایت صحیح ہے حافظ بن غیاث سے، روایت سے حافظ بن غیاث کون سی تھی؟ یہ پیچھے پڑھی تھی ہم نے، اور جہاں یہ تھا کہ خون جہندہ نہ رکھنے والے جانور کی منی نجس ہے، تو اس پر دلیل تھی کہ وہ صحیح تو حفص بن غیاث عن جعفر ابن محمد نبی ہے کہ لا یفسد الماء الا ما کانت لہ نفس سائلہ۔ اب جب کہا کہ لا یفسد الماء الا ما کانت لہ نفس سائلہ، تو بس جس کا خون جہندہ نہیں ہے اس کا مطلب وہ بھی مفسد ماء نہیں ہے، اور دم بھی پھر انہی میں سے آ جائے گا۔ خوب، المتقدم عند البحث عن طہارت منی غیر النفس۔ تیسری بات یہ تھی کہ اما الحکم طہارت مع شک فی القید، ہم نے یہ کہا تھا کہ خون تو ہے لیکن ہمیں شک ہے کہ آیا یہ خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون ہے یا خون جہندہ نہ رکھنے والے حیوان کا خون ہے، تو شک کی صورت میں وہ خون محکوم بالطہارت ہوگا۔ دلیل اصالت الطہارہ۔ اس طرح فرماتے ہیں نمبر 4 یہ تھا کہ اما الحکم بالطہارت الخارج بالحق مع شک، کہ ہم نے جسم پر کوئی خارش کی، کوئی تھوڑا سا ایسے اس کو چیز لگائی، وہاں سے کوئی مائع نکل آئی اور ہمیں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ خون ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ پاک ہے۔ وَهَكَذَا الْمَشْكُوكُ، یا ہمارے جسم سے بدن سے کوئی مائع چیز نکلی، اس میں شک تھا کہ یہ خون ہے یا غیر خون ہے، لیکن شک کیوں ہوا؟ لِظُلْمَةٍ، اندھیرا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ہم نے کہا کہ وہ پاک ہے۔ وجہ طہارت کی دلیل فَلِأَصَالَةِ الطَّہارہ، وہی قاعدہ ہے طہارت، اصل طہارت ہے۔ آخر پہ آپ نے کہا تھا کہ اگر شک کو کہ یہ خون ہے یا نہیں ہے تو استعلام، علم حاصل کرنا، تحقیق کرنا، جستجو کرنا، تفحص کرنا واجب نہیں ہے۔ دلیل کیوں واجب نہیں ہے؟ اما عدم وجوب الاستعلام، کیوں استعلام واجب نہیں، کیوں علم اور یقین حاصل کرنا واجب نہیں ہے؟ فرماتے ہیں فَلِكَوْنِ شُبْهَةِ مَوْضُوعِيَّةً، چونکہ یہ شبہ حکمیہ نہیں ہے، یہ شبہ موضوعیہ ہے۔ اتفق فیہا علی عدم لزوم الفاظ، شبہ حکمیہ میں حکم ہے کہ آپ تحقیق کرو اور پھر تحقیق کے بعد پھر آپ برات عقلیہ جاری کرو، ایک آپ بلا بیان والی بات کرو، لیکن شبہ موضوعیہ میں اتفاق ہے کہ کوئی تحقیق کرنا واجب نہیں۔ اور پھر ہمارے پاس اس پر روایت موجود ہے کہ شبہ موضوعیہ میں تحقیق واجب نہیں ہے۔ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ صَحِيحَةُ ضُرَارَةُ، اور وہ روایت صحیح ضرارہ یہی کہتی ہے کہ استعلام واجب نہیں ہے۔ راوی نے امام سے پوچھا فَحَلَ عَلَيَّ إِن شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ أَنْ أَنظُرَ فِيهِ،
کہ جناب اگر میرے ناک سے، پیچھے بھی روایت تھی، یہ درمیان کا حصہ ہے کہ میرے ناک سے کچھ خون بہتا ہے اور مجھے شک ہوا کہ آیا اس کا کوئی حصہ میرے کپڑوں پر لگا یا نہیں لگا، تو کیا علیہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس میں غور کروں، دیکھوں، یقین کروں؟ فقال لا، امام نے فرمایا کوئی لازم نہیں ہے۔ ہاں وَلَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ، البتہ تو یہ چاہتا ہے کہ أَن تُذْهِبَ الشَّكَّ، کہ تو اس شک کو دور کرے جو تیرے دل میں آئے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْمَوْرِدِ، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال کیا؟ کہ جناب روایت کی ابتدا میں ہے کہ اس کے ناک سے خون آیا تھا، تو یہ فقط اس دم رعاف کی بات ہے، مطلق بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نا، جب امام نے کہا لا، تو اس کا مطلب ہے کہیں پر بھی کسی بھی قسم کا خون ہو اس کا استعلام نہیں ہے۔ یہ اس مورد ریاف کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے کہ حتماً وہی ناک والی نکسیر کا خون ہو تو اس کے بارے میں یہ ہے تحقیق واجب نہیں، باقیوں میں نہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ